مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو، اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، ورد لب ہو
مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله صلوا على الحبيب گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج 1433 سنہ ہجری کے رمضان مبارک کی 16ویں شب ہے اور عاشقان رسول تراویح سے فارغ ہو کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے امیر اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل گھروں کے اندر سنا جاتا ہے اور یہ اس فیلڈ میں بہت اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ امیر اہل سنت کی کافروں سے دعوت اسلامی فروغ اسلام کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے یہ بہت خوش آئین ہے۔ جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ 81 سے زیادہ شعبہ جات میں کام ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے۔ جہاں تک فروغ اسلام کے لیے یہ تعلیمات دے رہے ہیں، علماء کو پیدا کر رہے ہیں، حفظ اور ناظرہ کی کلاسز ہو رہی ہیں، بچوں کی بڑوں کی تربیت کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھی بات مجھے پتہ چلی ہے کہ جیلوں کے اندر جو ہمارے لوگ قید ہیں ان کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی بہت کوشش کر رہی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں، اور اسی طرح سب مسلمانوں کو اس کے اندر یہ حصہ لینا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں امیر اہل سنت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی بھی اجتماع ہوتے ہیں اور مسجدوں میں ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کی اجتماع ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے اندر اسپیکر کے استعمال کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسپیکر کا استعمال اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ مسجد کے آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھے جاتے، حتیٰ کہ نعت خوانی کرتے ہوئے آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان حضرات کے آپ نے تاثرات سنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بارے میں، بڑے مثبت تاثرات ہیں ان کے جذبات، اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ کہ وہ اسپیکر کے استعمال کے بارے میں یہ فرما رہے، دیکھا میں تو بولتا ہی رہتا ہوں نا، یہ سلجھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ ہمارے جو عام اسلامی بھائی جو روڈوں پہ اور گلیوں میں لگے پڑے ہوتے ہیں، شاید ان کو پتہ نہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں، تو مسجد کی بات کر رہے تھے، ہر جگہ مائک اور کان پھاڑ آواز میں، وہ نہ خود تو نہیں سونا ہی نہیں ہوتا، ان کو جاگنا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو سونے نہیں دیتے، حالانکہ ان کو رات جاگ کر پھر دن کو سونے کا موقع مل جاتا ہوگا، لیکن جو بیچارے کام دھندے پر صبح جاتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ہوگا۔ اچھا، ان کا سوال یہ تھا کہ مسجد کی بے ادبی یا ادب اس تعلق سے تھا کہ مائک کی آواز، تو حدیث شریف ہے نا جو کہ مسجد کو شور سے بچاؤ، اونچی آوازوں سے بچاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ مائک جب چلے گا تو آواز تو اونچی ہوگی، اور جمعے میں خطبے میں بھی آواز، تو مائک تو کھلتا ہی ہمارے یہاں اونچی آواز ہوتی ہے، نمازیں جب پڑھی جاتی ہیں مائک میں تو اس کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے، تو یہاں اس اونچی آواز میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ خود اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچتی ہو یا دوسروں کی ایذا کا باعث نہ ہو۔ تو عام طور پہ جو مائک چلتے ہیں مسجدوں میں، نمازوں میں یا بیانات میں، وہ دوسروں کی ایذا کا باعث ہونا یہ غالباً کم ہی ہوتا ہوگا۔ ہاں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا وقت ہے ان کا، اور اب یہ کہ فل ساؤنڈ کھول دیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں بھی میں آپ نے دیکھا ہوگا بولتا رہتا ہوں کہ یہاں بھی مائک کا استعمال اس طرح کریں کہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو، اور اس کے لیے ماشاءاللہ اپنے اسلامی بھائی بیچارے پوری جو ذمہ دارانہ کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کافی حد تک یہاں یہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اب یار یہ مائک ہے، اب کیا کریں، اس کا یہ آواز پھیلے گی۔ اب اس کو ہم چاہیں کہ یہ منڈیر کے باہر آواز نہ جائے کھلے آسمان تلے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو جائے گی آواز، تو ہم نے 100 کو سنا نا، لیکن 500 تک آواز جائے گی، کیا کریں؟ تو اس لیے وہ اگر مسجد میں مائک کی آواز ایسے مواقع پر خطبے میں، نماز میں یا بیان میں بلند ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بعض اوقات مائک کی سیٹیاں بج جاتی ہیں اور یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اب اس میں کس پر اعتراض ہوگا؟ البتہ یہ کہ بعض بے احتیاطیاں ایسی ہیں کہ جن پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور یہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جیسے خطیب ممبر پر آ کر بیٹھ گیا، اب خطیب جب ممبر پر آ کر بیٹھ گیا، اذان ہو رہی ہے، اچھا اذان بھی
خلاف سنت انداز اذان کا عموماً مساجد میں خطبے کی اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر دی جانی چاہیے، خطیب کے سامنے، مگر مسجد سے باہر۔ لیکن عام طور پہ مسجد کی پہلی صف میں خطبے کی اذان دی جاتی ہے۔ جس انتظامیہ والے سن رہے ہیں مسجد کے، یا ائمہ کرام اور خطبہ مجھے سن رہے ہیں، اور اگر آپ کی چلتی ہے تو آپ کو ضرور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ پانچوں وقت کی اذان یہ بھی مسجد سے باہر دینا سنت ہے، اور یہ خطبے کی اذان بھی مسجد سے باہر دینا، تو اس لیے وہ اس کو زندہ کریں۔ یہ پانچوں نمازوں کی اذان کی سنت اس قدر وہ ختم ہو گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں صراحت سے لکھا ہے کہ جو یہ اذان مسجد کے باہر اگر جاری کروا دے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس حدیث پاک کے تحت۔ اتنی عام ہو گئی ہے، یعنی بولنے ایسا ہے نہیں، آپ بولو گے تو شاید لڑائی کریں گے کہ اس مسجد میں بھی ہوتی ہے، اس مسجد میں بھی تو ہوتی ہے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ پانچوں اذانیں مسجد سے باہر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اذانیں جو نا یہ اعلان ہے، نمازی کو بلانے کا اعلان ہے۔ چاہے لاکھ مائک ایجاد ہو گئے لیکن اذان مسجد کے باہر ہی دی جائے گی، سنت یہی ہے۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی۔ روٹی تھال کے اوپر کر کے اسے احتیاط کے ساتھ، یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا ہی سنت ہے، اور اس سے تکبر دور ہوتا ہے۔ تو تھال کے اوپر کر کے کریں گے تو یہ ذرات جو ہیں روٹی کا آٹا وغیرہ یہ تھال میں گرے گا، سالن میں، ورنہ وہ دسترخوان پہ بکھرے گا اور ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اگر گر بھی جائے تو اٹھا کے کھا لینا۔ اسی طرح چاول جب ہوتے ہیں تو دانے بہت سارے گرے ہوئے اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک ایک دانہ اٹھا لیجئے۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، جو دانہ ذرہ چلا گیا ہو سکتا ہے وہی برکت ملے گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میری ہر دھڑکن دل سے مدینے کی صدا نکلے، میری ہر دھڑکن دل سے مدینے کی صدا نکلے، رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم، یا رسول اللہ، رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم، یا رسول اللہ۔ شہا چشمے کرم ہو تش نگاہ دید پر اب تو، شہا چشمے کرم ہو تش نگاہ دید پر اب تو، تمہاری دید کا شربت پیئیں ہم، یا
तुम्हारी दीद का शरबत पिए हम या रसूल अल्लाह। गुनाहों का अंधेरा छा गया है, हम कमीनों पर गुनाहों का अंधेरा छा गया है, हम कमीनों पर। खुदा रा हो करम नूरे मुजस्सम या रसूल अल्लाह। खुदा रा हो करम नूरे मुजस्सम या रसूल अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब। तलब इलाही जो मांगा वो दे मुझको, वो भी अता कर नहीं कर सका जो तलब या इलाही सका जो तलब या इलाही। मुसलमान के खून का प्यासा, मुसलमान के खून का प्यासा हुआ वक्त आया अजब या इलाही।
या इलाही गुनाहगार है जा बलब या इलाही गुनाहगार है जा बलब या इलाही खुदाया बुरे खातिमे से बचाना खुदाया बुरे खातिमे से बचाना गुनाहगार है जा बलब या इलाही खुदाया बुरे खातिमे से बचाना पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही पढ़ूं कलमा जब निकले दम इलाही। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अच्छी अच्छी नियतें फरमाने के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाए, नीज़ सवालात के जवाबात भी इरशाद फरमाए। आइए इस मदनी मुज़ाकरे से इल्म के कुछ सुनहरी मोती हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। जब इस्लामी भाइयों, जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ, इत्तिकाफ़ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नीयत कर लीजिए मैं इत्तिकाफ़ से हूँ। आप मुअतकिफ़ हो गए, दिल में नीयत हाजिर होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। खा अपनी मादरी ज़बान ही में कह लें मैं सुन्नत इत्तिकाफ़ की नीयत करता हूँ। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दुरूद पाक का दम किया हुआ पानी पीना वगैरह जायज़ नहीं। अगर इत्तिकाफ़ की नीयत कर ली थी तो जायज़ हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हाकिम है और मैं बाबुल इस्लाम हैदराबाद में एक अच्छे तालीमी इदारे का सरबराह हूँ। मैं सबसे पहले अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके पर कि जबकि मदनी चैनल ने माशाअल्लाह 4 साल कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। इस चैनल के इजरा के बाद यकीनी तौर पर सारी दुनिया में फ़रोग़ इस्लाम बिलख़ुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को सही तरीक़े से समझने में बहुत मदद मिली है। मैंने ये देखा है कि एतक़ाद में, अक़ीदत में, मोहब्बत में पैरोकार अपने पीरान उज़्ज़ाम और दीगर बुज़ुर्गान दीन के हाथों को बोसा देते हैं। कुरान मजीद, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत नबवी की रूह से इसके जायज़ होने के बारे में इरशाद फरमाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और मज़ीद हम सबको पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए बड़े काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये हाथ पांव चूमने के ताल्लुक से इन्होंने सवाल किया। तो इस सिलसिले में फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 22 सफ़ा नंबर 330 सवाल है, किसी आलिम या किसी दूसरे बुज़ुर्ग का हाथ चूमना जायज़ है या नहीं? अल जवाब, हाँ जायज़, बल्कि मुस्तहब व मंदूब व मसनून व महबूब है, जबकि बनियत सालिहा महमूदा हो।
مطلب ہے کہ اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے چومنا یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، مسنون بھی لکھا ہے اس کو کہ سنت بھی ہے، محبوب، یعنی بہت پیارا کام ہے یہ۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری ادب مفرد میں اور ابو داود و بیہقی زارع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ہم جلدی کرنے لگے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں چومیں۔ تنویر الابصار و در مختار میں ہے کسی عالم اور پارسا یعنی نیک شخص کے بطور تبرک ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ مصنف نے الجامع سے نقل فرمایا کہ دیندار، حکیم اور عادل بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے میں کوئی مضایقہ نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سنت ہے۔ رد المحتار میں اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شامی قدس سرہ السامی نقل کر رہے ہیں، مصنف کا قول کہا گیا کہ یہ سنت ہے، یعنی عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ علامہ شرمبلانی نے فرمایا کہ حدیثوں کا مفاد سنیت یا استحباب ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ فتاوی قاضی خان اور الحقائق کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ نیکی کے انداز پر بغیر شہوت بوسہ دینا بالاتفاق جائز ہے، یعنی اگر عالم امرد ہے یا ماں کو بوسہ دے رہا ہے اور خدا نخواستہ شہوت ہے تو اب بوسہ دینا جائز نہیں، بلکہ ماں کے حق میں تو بہت خطرناک ہے، حرمت مسارت کے مسائل اس کے باپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ بوسہ دینا جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو یہ جائز، مستحب بلکہ سنت کا بھی قول ہے۔ در مختار میں بھلائی کے طریقے پر بوسہ دینا سب کے نزدیک جائز ہے، واللہ تعالی اعلم، یعنی اور اللہ تعالی سب سے بڑا عالم ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، بحر حسنین باغ جنا دے کر دے رحمت، میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت، میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ مزہ خوب